اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا مسلمانوں اپنے گھوڑے تیار رکھو، ان کو اسلام کے تھان پر باندھ کے رکھو۔ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا ان سے اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ، اور ان میں سے وہ دشمن ہیں جنہیں تم جانتے ہو اور وہ بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور اسلام کے تھان پر بڑا گھوڑا باندھنے والا مرد مجاہد جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، اور اس نے اسلام کے تھان پر اتنا بڑا گھوڑا باندھا ہے کہ اس گھوڑے کو چلانے کے لیے اب کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث چاہیے، کوئی محمود غزنوی کا وارث چاہیے، اور کوئی محمد بن قاسم کا چاہنے والا چاہیے۔ اور کیونکہ آپ کا کل یوم وصال گزرا ہے، پاکستان کا ہی محسن نہیں، اسلام کا محسن ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جس نے اسلامی دنیا کو ایٹمی طاقت سے نوازا ہے۔ کل اس کا دن گزرا ہے، نہ کسی کی زبان پر آئے گا، نہ کسی کے جناب کسی وزیر اعظم نے کوئی خصوصی تقریب کی ہوگی، نہ کوئی اس کے مزار پر گیا ہوگا، کوئی گیا تو اللہ جانے، میرے خیال میں تو ابھی تک کوئی نہیں گیا، کوئی سیاسی شخصیت یا کوئی عسکری بڑی شخصیت کہ بھائی تجھے سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو نے پاکستان کو اور اسلام کو قوت بخشی ہے۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام خالد بن سفیان الحذلی کو مارنے کے لیے جائیں، قتل کرنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کون جائے گا خالد بن سفیان الحذلی کو مارنے کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ خادم، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جاؤ، مکے کی فلاں وادیوں میں وہاں بیٹھا ہوگا۔ انہوں نے کہا حضور وہ اس کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ وہ ہے خالد بن سفیان الحذلی؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس کو دیکھے گا نا تو تیرے جسم پر کبکبی داری ہو جائے گی کہ وہ اتنا بڑا گستاخ ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھیجا نا، حضرت امام بخاری نے یہ بھی ایک باب پورا باندھا ہے اس وجہ سے کہ چلتے ہوئے نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اب چلتے ہوئے تو رکوع بھی نہیں ہوگا، چلتے ہوئے تو سجدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ بن انیس کی نماز تو ہوئی ہے، لٹائی بھی نہیں۔ نماز عصر کا وقت بھی جا رہا ہے اور سامنے گستاخ بھی آ گیا، حضور کا دشمن بھی آ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا دشمن بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، بردرے یار گزاریم نماز عجبے۔ ہاتھ چوکیا تھے بن لے تے ان دی جانب چلنا شروع کر دیتا۔ اور پھر اقبال دی زبان ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ جدھر وہ بیٹھا سی ادھر ہی کعبہ سی، ہاں پھر وہ کی ہے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو۔ حضور دے کام کیا سن نا، اے حضرت امام بخاری نے پورا باب بندیا کہ جناب چلتے ہوئے نماز کس طرح پڑھنی جانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس گیا، اس نے واصل جہنم کر کے واپس آ گئے۔ میں دسن لگا جڑا ایک گستاخ واسطے، ایک حضور دے دشمن واسطے جاوے تے کم کر کے آوے تے اس نو کتنا بڑا انعام ملدا، تے اللہ دی اور اس دی رسول دی بارگاہ چو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نو کتنا بڑا انعام ملیا ہوئے گا۔ اتنا بڑا ہتھیار بنایا، اتنا بڑا گھوڑا بندیا اسلام دے تھان ہوتے جس دے نال اج بھی پورا کفر تمدا۔ انہاں کول ہزار ہتھیارن کہندے ہوئے ہیں کہ ساڈے کول بہترن تے ساڈے کو فلاں ہے، ساڈے کو فلاں ہے۔ میں کہا تواڈے کول کچھ بھی بہتر ہوئے تساں اتنے جدید جناب تیارے بنا لین تے جناب سارا کچھ بنا لیا، لیکن انہاں نو چلان واسطے کوئی ایم عالم حضور دا غلام ہی آئے گا جڑا دنیا تے ریکارڈ بنائے گا۔ او حضرت عمر بن مادی کرب نے کی کیا سی حضرت فاروق اعظم نو؟ فرمایا یا امیر المومنین تسی کہندے ہو تلوار نہیں چلی، فرمایا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ تو نہیں سی بھیجا نا۔ اقبال نے کوئی خصوصی تلوار دی گل نہیں کی تھی کہ جناب کوئی جناب فلاں فولاد دی بنی ہوئے گی، کوئی چائنا دی یا تہران دے فولاد دی بنی ہوئے گی، یا امریکہ دے یا پتہ نہیں کسی اور فولاد دی بنی ہوئے گی۔ اقبال کہندا جتھے دی بھی بنی ہوئے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا۔ گل سمجھو کہ نہیں؟ تے حضرت عبداللہ بن انیس حضور دی بارگاہ واپس آئے تے جدو آئے نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا
حضور کی ایک نظر مبارکہ سے قیامت تک اولیاء کو یہ مقام حاصل ہوا ہے، حضور کی جناب امت کے پاکان کو، کہ وہ جو دلوں میں چھپا ہوا وہ دیکھ لیتے ہیں. تو کہاں امام الانبیاء کی نگاہ مبارکہ؟ جب حضور نے دیکھا نا حضرت عبداللہ بن انیس کو آتے ہوئے، تو حضور نے کہا یہ تو تازہ تازہ کام کر کے آ رہا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن انیس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، اور جب حضرت عبداللہ بن انیس باہر نکلے نا تو حضرت عبداللہ بن انیس کے ہاتھ میں حضور کا عصا تھا. صحابہ نے کہا دکھائیے تو صحیح. انہوں نے کہا نہیں نہ دکھانا تے نہ دینا، اے جنت اس دی ٹیک نال میں جنت جانا. میرے آقا نے فرمایا قیامت والا دن ہونا عبداللہ بن انیس تے کسے کول کوئی سہارا نہیں ہونا، جدو تو میرے تک پہنچنا تے ان دی ٹیک نہ چل دے ہوئے آنا. تے پھر جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے جی، اور اے ساری زندگی کہیں گے مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں. اے بابا جی نے دسیا کہ نہیں جی، مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں، مولوی ٹیکنالوجی اور بیولوجی کے خلاف ہوتے ہیں. مولوی بالکل کسی سائنس کے خلاف نہیں ہے، مولوی کسی ٹیکنالوجی اور بیولوجی کے خلاف نہیں ہے. مولوی اس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں جس سے اسلام کو پاور آئے. ہم اس ٹیکنالوجی اور بیولوجی کی بات کرتے ہیں جس سے اسلام کو قوت ملے. جو اسلام کی بیخ کو نہیں کرے اس ٹیکنالوجی اور اس بیولوجی کے ہم خلاف ہیں. تو بابا جی نے کہا آپ سائنس کے خلاف ہیں. فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اس ٹائم تو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب حیات تھے، فرمایا بتاؤ کہ پاکستان میں سب سے بڑا سائنسدان کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر عبد القدیر خان. فرمایا وہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کو تو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ امریکہ کے کہنے پر عالمی پریشر بڑھا ہے. فرمایا پاکستان کا سب سے بڑا سائنسدان ہو، تم نے اٹھا کر اس کو اندر رکھا ہوا ہو اور اس کو قید کیا ہو، تو مولانا خادم حسین رضوی پاکستان کے ہر ممبر پر ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام لے رہا ہو، تو بتاؤ سائنس کے خلاف تم ہو یا ہم ہیں؟ اگر کسی اور ملک کے اندر وہ ہوتا تو جناب انہوں نے اس کے مجسمے بنانے تھے اور جناب فلاں کرنا تھا. اس کو ہم محسن کش قوم ہیں، ہمارے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے ہم نے اس کو بڑی قسم پرسی کی حالت میں دنیا سے رخصت کیا ہے. لیکن یاد رکھنا جو قومیں اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں ان قوموں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، باقی نہیں رہتے. آج تو موقع تھا پوری دنیا کو بتانے کا، اور جناب تم کس بات پر اکڑتے ہو؟ یہ بردیاں، یہ سوٹ، یہ بوٹ، یہ جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے. تو جس نے ایٹم بم بنایا ہے تم نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. ایٹم بم بنایا ہے رکھو تم اپنے پاس، یہ چلائے گا کوئی محمد بن قاسم کا وارث، تم سے چلنے والا نہیں ہے. اور ترہبون بعدو اللہ وعدوکم، تم نے اس سے ڈرانا تھا اللہ کے دشمنوں کو، اس کے حبیب کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. تم سے کیا ڈرانا تھا؟ تم اس سے خود ڈرے ہوئے بیٹھے ہو. پوری دنیا اس کے رول بیک کرنے پر تیار ہے اور تمہیں قرضوں کے اندر دبا کر کہتی ہے کہ تم اس کو رول بیک کرو، اس کو بند کرو. وہ چاہتے ہیں کہ ان سے یہ ختم ہو جائے، لیکن انشاءاللہ یہ تو پھر پاکستان بابا جی کہا کرتے تھے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے اس نے انشاءاللہ قائم رہنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ہی سے اسلام کی نشاط ثانیہ کا کام ہوگا. ابھی تو یہ روتے تھے کہ جناب پاکستان کے اندر یہ جہاں جائیں تو بچے آگے سے لبیک کہتے ہیں، تو آپ لبنان میں بھی جاؤ گے تو آگے سے وہ لبیک ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے انہوں نے. تم یہاں نام لینے سے روتے تھے، یہ بات تو بڑی بڑھ گئی ہے آگے. وہ تو برستے بمبوں میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. حضور کی امت حضور کے در رحمت پر واپس آ رہی ہے. وہ اقبال نے کہا نا، کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. یا رسول اللہ میں کتھے تے بڑیاں بڑیاں گلاں کتھے تے بڑے بڑے شعر کتھے تے غزلاں کتھے تے نعتاں کتھے تے حمداں کتھے تے بیت کتھے قافیہ کتھے ردیف کتھے. یا رسول اللہ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. یا رسول اللہ میں او بولی بولیاں جڑی سعد بن معاذ نے بولی ہے جی، میں او بولی بول رہا جڑی سعد بن ربیع نے بولی، میں او بولی بول رہا جڑی کعب بن مالک نے میدان احد وچ بولی ہے جی، میں او بولی بول رہا جڑی حضرت امیر حمزہ نے بولی. یا ابن مقطعۃ البذور اقبال کہندا میں او بولی بول رہا تے کر کی رہا سوئے قطار می کشم. او حضور دی امت جڑی قطار تو وچھڑ گئی، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. اقبال کہندا اور اس وچھڑی ہوئی اونٹنی نو حضور دی امت نو حضور دے در رحمت تو جڑی وچھڑ گئی دور چلی گئی، اونوں بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ حضور دے در تے. ہاں کائنات کدھرے بھی پناہ نہیں مل سکتی، کدھرے بھی کوئی گل نہیں بن سکتی، صرف حضور دے در رحمت نال وابستہ ہو کے بن سکتی. بس حضرت نعمان بن مقرن دندانے پہ ہوئے تلوار نو تے پھٹی ہوئی پگڑی تے جناب موزے بھی پھٹے ہوئے تے جناب کپڑے بھی پھٹے ہوئے، یزدگرد دردار گئے.
انہیں کیا ہوئے اس حال ہے تسی ساڑھے نہ جنگ لڑن آ گئے ہو، اے دندانے پہیاں تلواراں ہیں پکڑیاں پھٹیاں جسم تے جناب کپڑے بھی جناب پورے کوئی نہیں، پھر وہ بھی ٹاکیاں لگے ہوئے جڑے پیراں موزے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے، تسی اینے راہ ساڑھے نہ جنگ لگو گے؟ آپ نے فرمایا گل ایتھے جناب تخت بہ کے نہیں ہوئے گی، جے تینوں کوئی غلط فہمی تو میدان چاہ کے گل کرے تے فرمایا تینوں کس نے کیا کہ اسی اسباب نہ جنگ لڑن آیا، اسا کلمہ پڑھ لیا حضور دا، اے تلواراں دیکھ اس دی دھار تے اس دی تیزی دے اگر مظاہرے ویکھنے تے ذرا میدان چاہ کے باہر ویکھ لے کی کر رہی ہیں تلواراں تے انہیں جناب بڑے قیمتی جناب اور بچھائے ہوئے سن قالین تے جناب سونے دے تخت تے بیٹھے سی تے حضرت نعمان بن مقرن این کر کے نا جویں بندہ ٹیکدا نہیں جاندا این کر کے نیزہ پکڑے تے پورا جناب قالین پھاڑ دے ہوئے گئے۔ فرمایا ساڑی نظر سونا تے مٹی برابر ہو گئے تے پھر حضور دے غلام ہر گل نہ مزہ لیندے، انہوں نے کیا ذرا شرارت کری، انہوں نے کیا اے جناب کچھ توفن تے کچھ مٹھائی ہے، اے جناب شیرینی ہے، اے لے جاؤ تے جناب اپنے سالار نو پیش کرنا، تے انہیں آپ نو 2 ٹوکرے دیتے، جدو آپ نے ہاتھ پایا نا تے آپ تا سمجھ گئے اس دے اندر پتھر اور مٹی سی تے آپ نے خوشی نال چک کے سر تے رکھ لے تے جدو مسلمانوں دے لشکر دے وال گئے نا تے جدو سامنے لشکر آیا تے خوشی نال ٹوکرے رکھ کے آوازاں دینی شروع کر دیا، انہوں نے کہا مبارکاں ہون، انہوں نے کہا کس گل دی مبارکاں، انہوں نے کہا جنگ لڑن آئے سا مٹی انہیں اپنے حوالے کر دیتی ساڑھے اپنے آپ تے بس ان قلعے انہیں ساڑھے حوالے کر دینا۔ حضور دے غلام ہر گل وچ مزہ لیندے، اس دوران جدو آپ گئے نا تے انہوں نے جناب وہ دسترخوان بچھا دیتا اور دسترخوان بچ گیا اور کسرا دا بادشاہ دا دسترخوان تے جناب کھانا آیا تے کچھ چھوٹے لقمے چھوٹے ذرات روٹی دے اور جناب این کر کے نا روٹی دے تے باقی چیزاں دے اور دسترخوان تے گر گیا تے آپ نے این کر کے نا وہ کٹھے کر کے نا این کھانے شروع کر دیتے۔ کسی نے کیا کہ نعمان بن مقرن سامنے بادشاہ بیٹھے انہوں نے سفراء وزراء جرنل تے بیوروکریسی تے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی، اے تسی کی کر رہے ہو چھوٹے ذرات چک کے کھا رہے ہو؟ فرمایا اترک سنت رسول اللہ لہذا الحمقا، فرمایا تیرا کی خیال ہے میں انہاں بے وقوفاں دی وجہ نال حضور دی سنت چھوڑ دیاں؟ میں ایک کیا سی نا کہ حضور نے فرمایا جنہیں دنیا جمع کیتی اندے عقل ہے ہی کوئی نہیں، اے حضرت نعمان بن مقرر نے بے وقوف انہوں نے اس بنیاد تے کیا کہ اے تا بے وقوف ان دنیا دا مال جمع کیتی بیٹھے ہیں، اسی عقل مند نہ جڑا سارا کچھ ترک کر کے حضور دا دین لئی پھردے ہیں پوری دنیا تے۔ اس واسطے حضور دے غلام جس حال وچ بھی ہون تے او لطف لیندے۔ حضرت خواجہ غلام فرید آپ حج تے گئے نا تے رستے ڈاکو پے گئے، سارا سامان لٹ لیا حضرت خواجہ غلام فرید دا، جدو لوٹ لیا نا تو لوٹ کے جان لگے نا واپس سواریاں بھی لے لیاں خورد و نوش دا سامان بھی جتنا زیادہ راسی سارا لوٹ لیا تے خواجہ پھر عاشق ہوندا نا وہ ہر لمحے مزہ لیندا، جویں بابا جی نو جناب سڑیاں تو تھلے لے کے جا رہے سن تے بابا جی مسکرا پے، عاشق ہر گل وچ مزہ لیندا۔ حضرت نعمان بن مقرر نے سر تے ٹوکرا رکھیا مٹی دا تے مسکرا پے تے جناب عاشق ہر حال وچ بابا جی نے انہیں کہا جی بابا جی مسکراندے کیوں؟ فرمایا جنہاں واسطے اسی کر رہے ہو سانو ویکھ رہے ہیں، جنہاں واسطے تو کر رہے ہو سانو نہیں ویکھ رہے۔ عاشق ہر گل دا مزہ لیندے۔ خواجہ غلام فرید نو جدو انہوں نے مارے جان لگے نا تے خواجہ صاحب نے روک لیا، فرمایا ذرا رکو ہن ساڈی گل بھی سنو۔ انہوں نے کہا جی کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا تساں ساڈے کول سواریاں بھی کھولیاں سارا کچھ کھولیا، ہن اے دسو کہ اسی تے جناب اجے بڑی دور ہے مدینہ پاک تو، کوئی شارٹ کٹ راہ دسو کہ اسی جلدی تسی تے اس علاقے تے بھیدی ہو تو ان تے پتہ ہونا جویں اے جناب جس علاقے دا بندہ ہوئے انہوں پتہ ہوندا ہے گلی ادھر بڑھاندی اے جناب ادھروں جاندا ہے چوک ادھروں جاندا۔ آپ نے فرمایا یار سانو راہ دسو جلدی کہ اسی جلدی مدینہ پاک پہنچ جائیے۔ وہ جناب اس علاقے تے بھیدی سن ڈاکو جے سن، انہوں نے کہا اے فلاں پہاڑ ہے اس تو جناب سجے ہونا اترنا اگوں این کر کے ہونا تے سامنے مدینہ پاک آ جائے گا۔ تے وہی گل بنی جدو خواجہ صاحب ٹرے تے شام ہون تو پہلے مدینہ پاک سامنے آ گیا، حالانکہ 2 دن دی مسافت سی تے خواجہ صاحب نے سارا کچھ پیچھے چھڈیا تے نس کے حضور دی بارگاہ پہنچ گئے۔ معاویہ شریف دے سامنے آ کے عرض کرن لگے تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں پر جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہیں۔ عاشق ہے نا پھر عاشق ہے نا عاشق ہر گل وچ مزہ لیندا۔ فرمایا ماریا بھی ہے لٹیا بھی ہے کٹیا بھی ہے حضور شکایت نہیں پر جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہیں، میں اس لٹن پٹن کٹن تو قربان۔ کیا یا رسول اللہ اس کٹ دا بھی مزہ آ گیا، ہر چیز لٹان دا بھی مزہ آ گیا کیونکہ انہاں جھٹ تواڈے کول مدینے پہنچا دیتا۔ عاشق جڑا نا عاشق او جناب بہار اقبال کہندا یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں بابا بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہاں جدو حضور دا عشق آ جائے گا نہ تا فقیری اوکھی لگدی نہ تا امیری اوکھی لگدی، ہاں جی نہ تا میانہ روی اوکھی لگدی، کائنات دا ہر کام اوکھا نہیں لگدا۔ جے حضور دے در تو دائیں میں پھر گئے پھر کے گلی
تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ ہاں پھر کسی شاید سکون نہیں بچے گا۔ ایک حضور دا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آخر بھی یہ کہہ کے گئے نا، انہیں کیا میں کسی کو متاثر نہیں ہویا، کوئی آیا انہیں عین کر کے حکایت سلام لیا، کسی نے سلوٹ ماریا، کسی نے، انہیں کیا ایک بابا آیا ویل چیئر والا، ہاں جی، ہزاراں نہیں لکھاں کروڑاں دے دلاں دی دھڑکن بھی ہوئے، ہاں جی، خود شیخ الحدیث بھی ہوئے، جناب شیخ القرآن بھی ہوئے، اور حافظ اقبال بھی ہوئے، حافظ اعلی حضرت بھی ہوئے، اور وقت امیر المجاہدین بھی ہوئے، جس دی ایک نگاہ فیض دے نال ہزاراں جناب پیمانے تڑپ کے رہ جان۔ انہیں کیا او آیا، انہیں گھنٹہ میرا ہاتھ پکڑ کے رکھیا، کدی ادھروں چومیا کدی ادھروں چومیا۔ میں پوچھیا بابا جی کیوں چم دیو؟ انہیں کہا میرے آقا نے فرمایا جنہیں تین بنایا وہ بھی جنت جائے گا، جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت جائے گا، جس نے چلایا وہ بھی جنت جائے گا، جس نے خرید کے دیتا وہ بھی جنت جائے گا۔ تے میں اس ہاتھ نو نہ چوما جنہیں اسلام نو ایٹم بم بنا کے دیتا۔ عشق دے انداز پھر اپنے ہوندے نا، عاشق پھر اپنے انداز رکھ دین، اپنے نرالے انداز رکھ دین، انہاں دے طریقے بھی نرالے ہوندے۔ اقبال کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر، اقبال کہندا جڑا حضور دے عاشق ہون خوباں خوب تر، او سونے نال بھی سونے ہو جاندے، جناب وڈے نال بھی وڈے ہو جاندے، سمجھداراں نال بھی سمجھدار ہو جاندے، اچھے نال بھی اچھے ہو جاندے۔ کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ اقبال کہندا پھر انہاں تو سونا بھی کوئی نہیں ہوندا، انہاں دی گل نالوں چنگی کسے دی گل بھی نہیں ہوندی، تے اقبال کہندا دلاں وچ سب نالوں زیادہ انہاں دی ہی محبت ہوندی۔ پھر عاشقان او ز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ بس حضور دی غلامی، حضور نال پیار تے انے واہ پیار تے جڑی شے نال بھی کرنا، بس او حضور دی وجہ نال کرنا، بس جڑی شے نال اولاد نال بھی کرنا تے کہنا امام الانبیاء نے این تلقین فرمائی، ہے جی، اور مال نو اللہ دی راج خرچ کرنا تے این کہنا حضور نے فرمایا۔ پھر اس واسطے کہ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔